بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، کافی سارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ تھی اس کی آج فیصلہ آنا تھا، اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جائے۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے فریش، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وکلاء کی ہڑتال ہے۔ ایک تو یہ ایک بیڈ نیوز تھی کہ وہاں پہ ہڑتال ہونے کی وجہ سے چیزیں اس طرح سے روٹین میں نہیں چل رہی جس طرح روٹین میں چلتی ہیں۔ جہاں تک جو کیس لگا ہوا تھا، جو فریشر نے ایک کیس کیا ہوا تھا ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے، کہ جو 2024 اور 2023 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ایکویلنسی کا یا ریلیٹو مارکنگ کا کوئی فارمولہ اپلائی کیا جائے۔ کل جب کورٹ روم کے ہم نے حالات پتہ کیے تو وہاں پہ جو بحث مباحثہ ہوا، معزز جج صاحب نے تمام فریقین کو، اس میں پی ایم ڈی سی کے وکیل بھی پیش ہوئے، ان کو بھی پورا موقع دیا کہ وہ اپنا موقف پیش کریں، فریشر کو بھی پورا موقع دیا ان کے وکلاء کو کہ وہ اپنا موقف پیش کریں۔ پہلے فریشر کی طرف سے 3 وکلاء تھے، ایک اور وکیل کو بھی کل ایڈ کیا گیا، 4 وکلاء کا جو ان کا پینل تھا، انہوں نے وہاں پہ اپنے دلائل دیے، اور پی ایم ڈی سی کے وکیل نے بھی دلائل دیے۔ جو اس کے ساتھ ساتھ جو ریپیٹر اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی وہاں پہ پیش ہوئے، انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا، اور انہوں نے جو پی ایم ڈی سی کا موقف تھا کہ ویلیڈیٹی جو ہے نا 2023 اور 24 کی وہ برقرار رہے گی، یہ کیونکہ ایکٹ کے تحت ہوئی ہے، تو جو ریپیٹر اسٹوڈنٹس تھے وہ پی ایم ڈی سی کے ایک موقف کی تائید بھی کر رہے تھے اور اس کی سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ جبکہ فریشر کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ کیونکہ ڈیفیکلٹی لیول زیادہ تھا اس دفعہ 2025 کا، تو اس ڈیفیکلٹی لیول کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوئی ریلیٹو مارکنگ یا ایکویلنس کا کوئی فارمولہ طے کیا جائے۔ تاہم ابھی تک جو ایک پروسیس چل رہا تھا ایڈمیشن کا، جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی کل لاسٹ ڈیٹ تھی، وہ پروسیس ایز اٹ از چل رہا ہے، اور آگے 21 تاریخ کو جو ہے نا یو ایچ ایس کی بھی کلوزنگ ڈیٹس ہے۔ تو ابھی تک جو ڈیسیژن کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اس کے اوپر پھر جج صاحب نے تمام فریقین کو یہ کہا کہ وہ اپنے اپنے موقف جو ہے نا ریٹن فارم میں دیں، اور آج 18 نومبر کو انہوں نے اس تمام صورتحال کا فیصلہ سنانا تھا۔ اب جب کہ اس ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ٹائم تک ابھی تک کوئی فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا، کیونکہ آج وہاں پہ ہڑتال چل رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج اس کا فیصلہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم انشاءاللہ جلد ہی، جو ہی کوئی ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو وکلاء کی ہڑتال کی وجہ سے آج کا جو ڈیسیژن تھا، حالانکہ معزز جج صاحب جو ہے وہ اس کیس کو ارجنٹ بیس کے اوپر سن رہے تھے، اور انہوں نے تمام فریقین کو یہ موقع بھی دیا کہ وہ اپنے تمام دلائل کمپلیٹ کر لیں تاکہ اس کی مزید کوئی پیشی یا ہیئرنگ یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود آج ایک ہڑتال تھی، ہڑتال کے باوجود دیکھیں آج جج صاحب اس کے جو انہوں نے کل کیس سنا ہے اس کے اوپر فیصلہ سناتے ہیں یا نہیں سناتے۔ اگر اس کا کوئی فیصلہ آئے گا، جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ یا ہمیں کسی اور ذرائع سے کوئی پتہ چلتا ہے تو ہم ضرور اپنے ویور کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے جو اپڈیٹس کرنٹ آپ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ باقی ہمارا جو اندر کی جو ہمیں خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو فریشر کی طرف سے موقف پیش کر رہے تھے وہ اتنی سٹرانگ موقف پیش نہیں کیا گیا جتنا کہ وہ کورٹ روم سے باہر ایک موقف کو ریز کیا گیا تھا، کورٹ کے اندر اس طریقے سے سٹرانگ موقف کو وہ نہیں پیش کر سکے۔ اب دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ باقی اس وقت کی جو موجودہ سچویشن ہے اس کے اندر جو بھی اسٹوڈنٹس جن کا ہائی میرٹ ہے، چاہے وہ 24 کا ہے یا 25 کا ہے، تو ہائی میرٹ کی بیس کے اوپر وہ اپلائی ضرور کریں، اپلائی کا ویٹ نہ کرتے رہیں، کیونکہ پورٹل کے اندر بار بار جو ہے نا وہ ڈپ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے نا کنیکٹیوٹی کا مسئلہ آتا ہے۔ تو اب آپ لوگ اپلائی کر لیں، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا تو کل سے ہی پورٹل کلوز ہو گیا، 21 تاریخ کو یو ایچ ایس کا بھی پورٹل کلوز ہوگا۔ ابھی تک آپ لوگ ضرور اس کے اندر اپلائی کریں۔ ہاں، اگر کسی قسم کی کوئی پالیسی بنے گی تو اس کے ساتھ امید ہے کہ اگر کوئی ریلیٹو مارکنگ یا ایکویلنس کا فارمولہ آتا ہے تو اس میں پھر ایڈٹ کا چانس بھی
उम्मीद है कि ज़रूर मिलेगा। अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी तो साथ इसमें स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो पॉलिसी है, जिस तरह मैंने कल बताया था कि कोर्ट रूम के अंदर भी पीएमडीसी के वकील ने वही मौक़िफ़ दोहराया कि ये एक एक्ट बन चुका हुआ है वैलिडिटी का, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उनकी पीएमडीसी की जो अंदरूनी मीटिंग्स थी, उनके अंदर चल रहा था कि शायद कोई इक्विवेलेंस की बात हो जाए। अब जब तक कि फ़ैसला नहीं आता तब तक कहना क़ब्ल वक़्त है। लेकिन इस वक़्त मौजूदा सिचुएशन यही है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसी की बेस के ऊपर आप लोग अप्लाई करें। इक्विवेलेंसी या रिलेटिव मार्किंग का फ़िलहाल जो भी होगा उसको बाद में देखें, फ़िलहाल आप लोग अप्लाई करें, इसका वेट ना करें। क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे या इस इंतज़ार में रहेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। थैंक यू वेरी मच।